اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سامعین، ساری دنیا کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی ڈرائیور کو لائسنس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں اس کو بلڈ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، اس کی آئی سائٹ چیک ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کو فائل پوری بنوانی پڑتی ہے، اور پھر وہ باقاعدہ گاڑی چلا کے مختلف اینگلز پہ چلا کر دکھانے کا پابند ہوتا ہے، اور جب وہ یہ سارے مراحل سے بخوبی پاس ہو جاتا ہے تو اسے ایک لائسنس جاری کیا جاتا ہے کہ تم گاڑی چلا سکتے ہو، اور وہ بھی ابتدائی لائسنس ہوتا ہے۔ اور جب اس ڈرائیور کو پی ایس وی لائسنس بنوانا پڑتا ہے تو وہ ایک باقاعدہ ٹائم پیریڈ سے گزرنے کے بعد اسے وہ پی ایس وی کے لیے اپلائی کرتا ہے، اور تب جا کے اسے یہ ذمہ داری ملتی ہے کہ تم 20-22 لوگوں کو کہیں لے کے جانے کے اہل ہو، تم 20-22 لوگوں کو کہیں لے کے جا سکتے ہو، تم گاڑی چلا سکتے ہو۔ اس کے بعد اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ 20-22 لوگوں کی سفری سہولیات کا خیال رکھے گا، وہ ان کی زندگی کا ضامن بن کے وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اور تب جا کے اسے ملکی قانون کی وہ ساری چیزوں کو جب پورا کرتا ہے، معیار پہ پورا اترتا ہے، تو اسے پی ایس وی لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ یہ پروٹوکول تھا ایک ڈرائیور کے لیے۔ سامعین، ملک کو چلانے والا بھی، اس کا سربراہ بھی ایک ڈرائیور کی حیثیت رکھتا ہے، جو آبادی کا خیال رکھتا ہے، جو ملک کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ 22 کروڑ سے تجاوز کر جانے والا پاکستان، 45 لاکھ کی آبادی آزاد کشمیر، جب ہم ان کے سربراہان کو چنتے ہیں تو ہمارا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ عوام کی ضروریات کو کس حد تک سمجھتے ہیں، وہاں پہ کیا قانون سازی ہونی چاہیے، کیا ایسا کیا جائے کہ جو لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکے، ان کی زندگی کے مسائل ختم ہو سکے، کہ وزراء اور مشرا کے سلیکشن کے وقت، ان کے انتخابات کے وقت یہ پروٹوکول کیوں نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ کس قابل ہیں، کیا ان کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ قانون سازی کر سکیں، کیا ان کے اندر ایسی قابلیت ہے کہ وہ وطن عزیز کی عوام، اس کی عزت نفس اور ساری چیزوں کا وہ خیال رکھ سکیں۔ ایسی کسی کوالٹی کو دیکھے بنا جیلوں سے نکلے ہوئے لوگوں کو ٹکٹ جاری کر دیے جاتے ہیں، مختلف مقدمات میں الجھے ہوئے لوگوں کو ٹکٹ جاری کر دیے جاتے ہیں، اور پھر انہی کو یہ عوام منتخب کر کے اتنی اہم ذمہ داریوں پہ بٹھا دیتے ہیں۔ تبھی تو ملک کا یہ بیڑا غرق ہے۔ جو ڈرائیور گاڑی چلانا صحیح نہ جانتا ہو، ذرا سوچئے کہ جس ڈرائیور کو گاڑی چلانا ہی نہ آ رہی ہو تو اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے 20-22 لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کی زندگی کی کیا ضمانت ہوگی، وہ کس قدر مشکلات میں ہوں گے۔ تو ہمیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ جو ہمارے اوپر اناڑی مسلط کر دیے گئے، بلکہ ہم نے اناڑی خود مسلط کیے، اور پھر وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ گزشتہ 74 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم لوگ پیچھے کے پیچھے رہ گئے۔ دیکھیے کہ ہمارے سیاستدان کیسے ہیں۔ 1970 میں 160 سیٹیں لینے والا مجیب الرحمان اور 80 سیٹیں لینے والا بھٹو، ادھر تم اور ادھر ہم کے فارمولے پہ چلتے ہوئے بڑا مشہور ڈائیلاگ بولا کہ ادھر تم اور ادھر ہم، اور 160 سیٹیں لینے والے کو وطن عزیز کے ٹکڑے کر کے سائیڈ پہ کر دیا گیا، اور 80 سیٹیں لینے والا وطن عزیز کا حکمران بنا۔ تو جب ہم لوگ وطن عزیز کو ایسے لوگوں کو چنیں گے کہ جو وطن عزیز کو سنبھالنے کے بجائے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے رہے، تو پھر اس وطن کا کیا بنے گا۔ پھر وہ منظر بھی آیا، پھر وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ جب پاکستان کا جھنڈا اتار کر بنگلہ دیش کا جھنڈا سر بلند کیا جا رہا تھا، جب بنگلہ دیش کے جھنڈے کو بلند کیا جا رہا تھا، وہ کتنے دردناک لمحات تھے، وہ کتنے کرب میں گزرنے والے لمحات تھے کہ ایک سیاستدان کی غلطی کی وجہ سے ملک کو ہی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ انہی اناڑی سیاستدانوں کی وجہ سے، جو سیاست کو سرے سے سمجھتے نہیں، ان کی وجہ سے وطن عزیز آج کن مشکلات کا شکار ہے۔ عوام کو آٹا لینے کے لیے، وہ بھی اپنی جیب سے پیسے دے کے آٹا لینے کے لیے گھنٹوں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ پورا دن وہ لائن پہ لگنے کے بعد جا کے مسائل یہ سامنے آتے ہیں کہ جی آٹا ختم ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے غربت، تنگ دستی ملک کے اندر جھونک دی گئی۔ یہاں کوئی پالیسیز نہیں بنائی گئی، کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا گیا کہ جہاں غریب کو قانون میں اثر آ سکے اور اس کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ یہاں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا گیا کہ انہیں صحت کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی بہترین سسٹم دیا جا سکے۔ کوئی ایجوکیشن کے اوپر ایسا فوکس نہیں کیا گیا کہ وطن عزیز کی عوام کے اندر کم از کم اتنا شعور تو بیدار ہو کہ وہ ان لوگوں کو چنے کہ جو ان کے لیے کام کر سکے۔ یہ سارا کا سارا سسٹم نااہل ڈرائیوروں کی وجہ سے، نااہل حکمرانوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ وہ اناڑی سیاستدان ہیں کہ جن کے بیرون ممالک میں اثاثے دیکھے جائیں تو وہ اربوں میں جاتے ہیں۔ یہ سب کس نے چنے؟ یہ سب آزاد کشمیر اور پاکستان کی عوام نے چنے۔ عوام
کو جاگنا ہوگا. جب تک عوام جاگے گے نہیں، صحیح اور اہل لوگوں کو چن کر سامنے نہیں لائے گی، تو وطن عزیز میں غربت، تنگ دستی، جہالت پروان چڑھتی رہے گی. اور عوام کو جاگنا ہوگا، عوام کو سیاسی شعور حاصل کرنا ہوگا، عوام کو دیکھنا ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو اس وطن کے دشمن ہیں، جو ان کے اثاثے باہر ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی اس وطن کے اوپر آتی ہے تو ان لوگوں نے تو باہر نکل جانا ہے. ان لوگوں نے بیرون ممالک کا رخ کرنا ہے اور وہاں جا کے یہ اپنا آپ سیو کر لیں گے. یہاں کی عوام کا کیا ہوگا؟ دوسرا جو سسٹم، سرمایہ داری کا سسٹم جو لانچ کیا جا رہا ہے سیاست کے لیے، ایوانوں کے لیے، بڑے اقتدار میں پہنچنے کے لیے جو سرمایہ داری کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہ اس سے بھی انتہائی خطرناک راستہ ہے. سرمایہ دار جب آگے آئے گا وہ اس ملک کو اسی طرح نوچ کھائے گا جیسے آج عوام کی ہڈیوں سے گوشت بھی نوچ لیا گیا ہے. آج عوام اتنے مسائل کا شکار ہے کہ غریب بندے کا جینا محال ہو گیا ہے، اتنے مسائل کا شکار وطن عزیز. اور جب یہ سرمایہ داری کا نظام اوپر آئے گا تو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ سرمایہ دار آ کے یہ کرے گا، سرمایہ دار وہ کر دے گا. سرمایہ دار کبھی بھی کچھ نہیں کرتا. سرمایہ دار کو اگر غرض ہوتی ہے تو وہ صرف اپنے اثاثے سے ہوتی ہے. وہ اپنے اثاثے بنانا جانتے ہیں، وہ اپنی نسلوں کا فیوچر سیو کرنا جانتے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں جاگنا ہوگا اور جاگتے رہتے ہوئے سیکھنا ہوگا، تبھی جا کے وطن عزیز آگے بڑھے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اختر عالم، آزاد کشمیر باغ.